سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. ارشاد ہوتا ہے بے شک اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے. سبحان اللہ. ایمان والے ہوتے ہیں اس کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان کی دعا کو بھی فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے. اپنے نیک بندوں کی وہ دعا کو رد نہیں فرماتا ہے فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے. جو اس کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں نیک بندے ہوتے ہیں یار اس نے ایسی بات کہہ دی وہ فوراً ہو گئی. یار جب وہ ایمان والا ہوتا ہے نا اس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے رب کا خوف ہوتا ہے نا تب وہ اپنی زبان کو ہلاتا ہے رب اس کو فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے. جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے اس کی زبان کے نکلی ہوئے الفاظوں کو پورا فرما دیتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے مرتبے بھی بخشے ہیں. نہیں آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یار ہم آپ کام کتنے اچھے کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے. دعا نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے. ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں ہماری رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی سنی نہیں جاتی. کیوں نہیں سنی جاتی؟ ہم نے اتنے اچھے کام ہی نہیں کیا. ہم جس کو نافرمانیاں پھر جس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں پھر سوچے یار وہ ہماری فوراً سن لے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. یا یہیں پر اگر ہم دیکھ لیں اگر کوئی بندہ ہے جو ہم سے بار بار کسی کام کے لیے کہے اور اس کے کام کے لیے ہم منع کر دیں بار بار اس کے کام کے لیے ہم منع کرتے رہے کبھی ہمارا اگر کام پڑ جائے پھر ہم اس سے سوچیں یار یہ میرا فوراً کیا میرا کام کر دے. تو یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدلہ تو دنیا چاہتی ہے. اگر ہم نے آپ کو کوئی کام کر دیا تو ہمیں اس بات کا لالچ ہوتا ہے آپ بھی میرا کوئی کام کر دیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ ہم وقت ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. یار ہم سوچیں کہ جب دنیا کا یہ حساب ہے کہ ہماری کوئی نہیں سنتا تو ہم اس کی نہیں سنتے ہیں یا ہم جو ہے کسی کی نہیں سنتے وہ ہماری نہیں سنتا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرنے جا رہے ہیں اور ہم پھر سوچیں کہ ہمیں پریشانی آئی تو فوراً دور ہو جائے یار. لیکن پھر بھی میرا رب کی مہربانی دیکھیں اتنے کے باوجود بھی مہربانی دیکھیں 5 بار بلایا تھا ایک دن میں ہاں پر نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کے پاک گھر سے ہمارے لیے ہمارے کانوں میں آواز 5 وقت 5 مرتبہ پہنچتی ہے. ہم 5 وقت کو ایسے گزار دیتے ہیں جیسے ہمارے کان میں کوئی آواز ہی نہ آئی ہو. اسی طریقے سے گزارتے ہیں ہمارے کان میں کوئی آواز ہی نہ آئی ہو. پھر جب ہم پر پریشانی پڑتی ہے ہم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں. پریشانیوں تو اس کو یاد کرتے وہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. خوشیوں میں یاد کرو گے تو اور تمہاری خوشیوں کو ڈبل فرما دے گا. پریشانیاں پھر چھوئیں گی نہیں یار. جب تمہارے لیے خوشی کا موقع آتا ہے ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لے. یار یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ انعام ہے کہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیا جاتا ہے. دعا کو قبول فرمانا بھی تمہارا انعام ہے یار. ہمارے لیے یہ انعام ہے. تمہارے کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم اس کی فوراً توبہ کر لیں پھر اس گناہ کی طرف مائل بھی نہ ہو یار. جانے کی سوچے بھی نہ کہ وہ گناہ ہو جائے. یار جو گناہ ہو گئے جو زندگی گزر گئی گزر جانے دو. اس بات کا افسوس دل میں رہنا چاہیے کہ ہم نے یار اتنا وقت ایسے یوں ہی گزار دیا. کبھی ہم دوستی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں کبھی ہم جو ہے اپنوں کے چکر میں گناہ کر بیٹھتے ہیں کبھی ہم جو ہے اپنے نفس کی خواہشوں پر گناہ کر بیٹھتے ہیں کبھی جو ہے یار دوستی کے چکر میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. یار جو ہو گئے ہو جانے دو توبہ کر لو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور آگے گناہوں سے بچنے کا تہیہ کر لے. اے اللہ اب تو نے عقل دی
तेरा कुरान सुना है, आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह जो हो गया उसकी माफी चाहते हैं, आगे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो जब हमसे ये दुआ करें अल्लाह जो हो गया उसको माफ फरमा दे, आगे बचने की हमें तौफीक अता फरमा दे, बस यूं कह दे कि अल्लाह तेरे जितने हुक्मों पर फरमाबरदारी हो सकती है करते हैं, ना अगर हो पाए तो अल्लाह उसे माफ फरमा दे। तो इस तरीके से अगर हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह गुनाहों से बचते भी रहेंगे और पीछे जो गुनाह हुए अल्लाह उनको भी माफ फरमा देगा और हमारी दुआ भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। हमारी दुआएं ना कबूल होने की वजह एक यही है कि हमारा ईमान कमजोर होता चला जा रहा है, हम और आप पीछे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है। सोचो अगर कहीं हम गुनाह करके काफिर हो गए फिर क्या होगा, फिर तो हम जहन्नम की आग में ही जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, हमसे और आपसे हल्की सी आग की चिंगारी बर्दाश्त नहीं हो सकती, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी। आज मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं होता, कब्र में बिच्छू के डंक कैसे बर्दाश्त होंगे, अजनहेओं के डसा हुआ कैसे बर्दाश्त होगा यार। आज जो है हल्का सा जख्म बर्दाश्त नहीं होता, कल सबका जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरा जिस्म इतना नाजुक है कि हमसे कुछ नहीं बर्दाश्त हो सकता है। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि हम सब पर अपना रहम करम अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर मौला तबारक व तआला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सब तेरी बारगाह में हाजिर होकर तेरे पाक कलाम की बरकत से दुआ करते हैं। मौला तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाकर आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस पढ़ने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता